بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات فار یو کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہیشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ پھر فرمایا، ترجمہ: مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تمام قصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا، 2 شیشیاں منگاؤ اور ان کو وزن کر کے ان کنیزوں کو دو کہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں، فرمایا، اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اسی کا لڑکا ہے، اور جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مرد کے لیے عورت سے 2 حصہ ہے۔ قارئین، اس ترجمہ آرٹیکل کے لیے
مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جنگجو تھے، جنہوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو میدان جنگ میں زیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔ ہمارے شیئر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔